کمشنرز کو ڈائریکشن دے دی گئی ہیں کہ وہ ضلعی سطح پر جو آنریبل ممبرز ہیں پارلیمنٹ کے ان کو اعتماد میں لے کر اور ان کو ساتھ ملا کے اور پھر ڈپٹی کمشنرز جو ہیں وہ اور یہ پورا ایک ٹیم بن کے اس کو مانیٹر کریں گے، اور خاص طور پہ جو ہمارے ایم پی ایز ہیں وہ اس کو مانیٹر کریں گے کہ اس کی شفاف تقسیم جو ہے وہ ممکن ہو سکے۔ سر اصل میں اعتراضات ہی اسی بنیاد پہ اٹھتا ہے کہ سیاسی بنیادوں پر دیا گیا، جو متعلقہ ایم پی اے صاحب ہیں یا منسٹر صاحب ہیں وہ اپنے لوگوں کو دیتے ہیں، عام پبلک کو یا اپوزیشن کے لوگوں کو نہیں دیا جاتا، اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے؟ دیکھیے، میں اس آرگومنٹ سے اس لیے اگری نہیں کرتا ہوں کہ میں خود ایم پی اے بھی رہا ہوں، اور ایم پی اے اتنے نیچے لیول پہ نہیں جاتا کہ وہ ایک 40 کلو کا راشن ہے اس میں کوئی انوالو کرے اپنے آپ کو اور اپنے لیے کوئی فیوریٹزم کرے، بیکاز اگر وہ فیوریٹزم کرے گا تو اس کو پولیٹیکل لاس ہوگا، اسے تو کوئی بھی اپنا پولیٹیکل لاس نہیں چاہتا ہے، تو اسی کے لیے ڈپٹی کمشنر ایم پی اے کا رول ویسے بھی ایک سپرویژن کا رول ہوگا، اس کا رول یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ جا کے لوگوں میں راشن بانٹا ہوگا، وہ سپروائز کر رہا ہوگا کہ گراؤنڈ پہ جا کے دیکھیں۔ سب سے بہترین طریقہ تو یہ تھا کہ جو پنجاب گورنمنٹ نے اڈاپٹ کیا ہے، جو فیڈرل گورنمنٹ نے اڈاپٹ کیا ہے کہ لوگوں کو کیش کی صورت میں ان کے گھروں میں جا کے ملے، لیکن ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ غربت کی سطح سے نیچے رہ رہے ہیں، دور دراز پہاڑی علاقوں میں کوئی بینکنگ ایک چراوا ہے، اس کا کون سا بینکنگ سسٹم ہے، اس کے پاس کون سا اے ٹی ایم ہے، تو بلوچستان کے جو ڈائنامکس ہیں وہ باقیوں سے بہت ڈفرینٹ ہے۔ سب سے خوبصورت طریقہ، اس پر ہم نے سوچ وچار کی انیشلی کہ کیوں نہ ہم اس کو اڈاپٹ کریں، جس طرح ہم نے زمیندار ایکشن کمیٹی کے لیے اڈاپٹ کیا کہ ان کے گھروں تک، ان کے اکاؤنٹس تک ان کے چیک، تاکہ بیچ میں یہ کمیشن کا سسٹم، بیچ میں یہ باقی ساری چیزیں ختم ہوں اور جو کرپشن کا راستہ ہے اس کو روکا جائے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو بیچارے بہت ہی گراس روٹ پہ یا بہت ہی دور دراز علاقوں میں رہ رہے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے اور انشور کریں گے اپنے ڈپٹی کمشنرز کے تھرو کہ یہ حقدار کو حق ملے۔ سر، یہ کراچی ہائی ویز جو اب روز کا معمول بن چکا ہے، راستے بند ہو رہے ہیں، کیا آپ لوگوں کے وفاق سے کوئی بات ہوئی ہے راستوں کو سیکیور بنانے کے لیے؟ دیکھیے، وفاق کا اس سے لینا دینا نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی سڑکوں کو محفوظ بھی بنائیں اور ہم اپنی سڑکوں کی جو آمد و رفت ہے اس کو بھی روکیں۔ اب گورنمنٹ کے لیے بھی ایک پرابلم یہ ہے کہ جب کوئی پروٹیسٹ کے لیے آتا ہے، جبکہ سپریم کورٹ کے آرڈرز موجود ہیں، اس کے علاوہ کانسٹیٹیوشن بڑا کلیئر ہے اس میں کہ رائٹ ٹو اسمبل سب کے پاس ہے، اس اسمبلی کو مینیج کرنے کا اختیار حکومتوں کے پاس ہوتا ہے۔ اب یوز آف فورس جو ہے وہ اس کا سلوشن مجھے نظر آ رہا ہے کہ ڈائلاگ کرتے ہیں ہمارے ڈپٹی کمشنرز اور جو فیلڈ کے لوگ ہیں، لیکن اس ڈائلاگ کے نتیجے میں لوگ کوئی چھوٹی بات ہو، کوئی کسی سے ناراض ہو جائے، وہ سڑک پہ آ جاتا ہے۔ اچھا، جب ہم یوز آف فورس کی طرف جاتے ہیں، ظاہر ہے ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ نے یوز آف فورس کرنا ہے، اس کے پھر اپنے پریکاشنز ہیں، اس کے پھر اپنے جو خد و خال ہیں، اس کا پھر اپنا ایک ریورس وہ آتا ہے، تو گورنمنٹ جو ہے وہ بہت سوچ بچار کرتی ہے۔ ہم نے یہ ضرور کیا ہے کہ ہم آج ہیڈ رولز کرنے جا رہے ہیں، جن لوگوں نے، جن ڈپٹی کمشنرز کی ذمہ داریاں تھیں انہوں نے نہیں نبھائیں، ان کو ہم ہٹانے جا رہے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیگوسیشن سے کریں، کائنیٹک جو ہے وہ اسمارٹ کائنیٹک جو ہے اس کے تھرو کریں۔ لیکن اب آپ مجبوری دیکھیں نا حکومت کی، آپ خود اس معاشرے کے لوگ ہیں، خواتین کو لایا جاتا ہے، شیر خوار بچوں کو سڑکوں پہ لایا جاتا ہے، ان کو شیلڈ بنایا جاتا ہے، تو ایسی صورتحال میں گورنمنٹ جب ڈیسیجن لے رہی ہوتی ہے تو گورنمنٹ ہر چیز کو دیکھتی ہے۔ جہاں ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اس ایمبولینس کے ساتھ کھڑے ہوں کہ جو ایمبولینس مریض کو لے کے جا رہی ہے، پروٹیسٹرز کو، میں ایک بار پھر بلوچستان کے جتنے لوگ ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پروٹیسٹ کرنا از یور رائٹ، وہ اس کو مین شاہراہوں پہ پروٹیسٹ نہ کریں۔ ہم نے جگہیں آئیڈینٹیفائی کر دی ہیں، آپ ان جگہوں پہ جا کے ڈپٹی کمشنرز کے گھروں کے سامنے، آفیسز کے سامنے، کمشنرز کے آفیسز کے سامنے آپ احتجاج کریں، احتجاج آپ کا حق ہے، لیکن حکومت کو مجبور نہ کریں کہ ہم وہ سٹیپ اٹھائیں کہ ہم یوز آف فورس کریں، اور 144 کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ یہی کہتی ہے کہ آپ یوز آف فورس کر کے ان کو وہاں سے اٹھائیں۔ تو ہمارے پاس پوری اسٹریٹجی بنانے ہم جا رہے ہیں، ہم نے پی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بلا لی ہے، ٹیوزڈے کو ہم مل رہے ہیں، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پر کوئی اسٹریٹجی بنائیں گے، لیکن مین وائل جو ڈپٹی کمشنرز نااہل ثابت ہو رہے ہیں وہ آج ان کا انشاءاللہ تعالیٰ تبادلہ ہو جائے گا۔ سر، دیکھیں، پروٹیسٹ تو جسٹیفائی ہے، لیکن سڑکیں بند کرنا کسی بھی صورت میں جسٹیفائی نہیں ہے۔ مسنگ پرسن ایک بڑا ڈائسی سا سبجیکٹ ہے، اور یہ اسٹیبلش کر لینا کہ کس نے کس کو مسنگ کیا ہے،
وہ بڑا ایک ٹرکی سا کوشچن ہے. یہ کون اسٹیبلش کرے گا کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے کیے ہیں یا حکومت نے کیے ہیں؟ یہ بات آپ کی درست ہے کہ جب حکومت ان سے نیگوسیشن کرنے جاتی ہے تو وہ کیا کہتی ہے؟ وہ ظاہر ہے یہی کہیں گی ان سے کہ جی ہم بازیاب کرانے کی کوشش کریں گے، ڈھونڈیں گے کہاں پر ہیں. اب کس نے بازیاب؟ دیر آر لائکلی چانسز آئی ایم ناٹ شیور، آئی ایم جسٹ اس کو پھر آپ بریکنگ نیوز بنانے کے چکر میں میرے اسٹیٹمنٹ کو سیاق و سباق سے ہٹ کے بات کریں گے، لیکن دیر آر لائکلی چانسز کہ وہ جتھے جو آ کے سڑکیں بند کرتے ہیں بندوق کے زور پہ، کیونکہ وہ زیادہ دیر وہاں پہ ہولڈ نہیں کر سکتے، تو ان کو ضرورت ہے کوئی لیجیٹیمیٹ لوگوں کی کہ جو آ کے سڑک بند کریں. لائکلی چانسز ہے کہ وہ کسی ان میں سے کسی کو مسنگ کر رہے ہیں اور پھر جب گورنمنٹ پہ پریشر آ رہا ہے پھر جان بوجھ کے ان کو چھوڑا بھی جا رہا ہو. تو یہ ساری چیزیں اٹ از ویری کمپلیکس. تو ان کو سوچنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا. میڈیا کی سپورٹ اس میں ہمیں چاہیے، اس میں ہمیں سول سوسائٹی کی سپورٹ چاہیے کہ جی اگر آپ کی گورنمنٹ سے کوئی گریونس ہے اس گریونس کو آپ پروٹیسٹ کریں، لیکن ہائی ویز کو تو بند نہ کریں، مریضوں کو تو نہ روکیں، بزرگوں کو تو نہ روکیں. کتنی سفرنگز ہیں رمضان کے مہینے میں، کتنے بزرگ سفر کر رہے ہیں سڑکوں پہ. لیکن ہماری ذمہ داری ہے، ہم اپنی ذمہ داری سے مبرا نہیں ہوں گے. ضرور صبر کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، وہ پیمانہ ضرور لبریز ہوتا ہے کہیں نہ کہیں آ کر. تو حکومت کے پاس ہم اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنا جانتے ہیں، ہمیں ہائی ویز کھولنا ہمارے لیے پرابلم نہیں ہے. ماضی میں آپ نے دیکھا کہ گوادر میں اس طرح ہوا تو وہ ہائی وے پھر کھلی نا. تو لیکن صبر کیونکہ حکومت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ صبر کرتی ہے. مسنگ پرسن کا جو مسئلہ ہے وہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے. آپ کے پاس کوئی ایسا لے آؤٹ ہے کہ اس کو مستقل بنیادوں پہ حل کیا جا سکے اور یہ روز کی روڈوں کی بندش اور جو مسئلے مسائل ہیں یہ ختم ہو سکے؟ دیکھیے میں آپ سے بار بار کہتا آ رہا ہوں پچھلے کئی عرصے سے کہ مسنگ پرسن ایک ڈائسی سبجیکٹ ہے اور بلوچستان کا جو کاؤنٹ ہے وہ ڈائسی ہے. اور یہ جو اب ظاہر ہے پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، تو حکومت کے لیے یہ ایک چیلنج ضرور ہے. اس چیلنج کو حل کرنے کے لیے ایک ہی سولوشن ہے گورنمنٹ کے پاس. وہ ہم فیڈرل گورنمنٹ سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک ٹیٹرا ای ہے، وہ ایک ایکٹ ہے جس میں ایک سینٹرز بننے ہیں، جس میں اگر حکومت کسی کو انفورس ڈسپیئر کرتی ہے، اگر کرتی ہے تو اس کے پاس ایک سینٹر ہو، اس سینٹر میں جا کے رکھیں اور وہاں پر ایکسیس ہو اس فیملی کو. تو وہ ایک امینڈمنٹ ہے جو سینٹ سے پاس ہو گئی ہے، تو نیشنل اسمبلی سے ہو گئی ہے، تو سینٹ سے بھی اللہ کرے جلدی سے ہو جائے تو اس سے بڑا فرق پڑے گا. دو چیزوں کو آپ مکس کر رہے ہیں. میں نے یہ کب کہا کہ سیکورٹی کی صورتحال تشویشناک نہیں ہے؟ میں خود کہہ رہا ہوں کہ سیکورٹی کی حالت جو ہے وہ تشویشناک ہے. لیکن جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا اسٹیٹمنٹ تھا یا جو لیڈر آف دا اپوزیشن کا اسٹیٹمنٹ تھا، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اضلاع لبرٹی کا اعلان کرنے والے ہیں، لبریشن کا، آزادی کا. آپ خود لوکل صحافی ہیں، کون سے وہ اضلاع ہیں؟ کسی ایک گلی کا نام تو عمر ایوب خان محمود خان سے پوچھے بغیر بتا دیں، ان 8 اضلاع کا نام بتا دیں. تو میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تشریف لیں، ہم آپ کو ان 8 یس وہ آتے ہیں، سڑکوں پہ آ رہے ہیں، یہ سرج آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. وہ اپیزمنٹ کی پالیسی بھی ایک ریزن ہے جو عمر ایوب کی حکومت نے کی، ٹی ٹی پی کی صورت میں، بلوچ سیپریٹسٹ کی صورت میں. کتنے کمانڈرز ہیں جن کے میں نام جانتا ہوں جن کو جیلوں سے نکالا گیا اور وہ دوبارہ جا کے انہوں نے کیمپس اسٹیبلش کیے. تو وہ امپیزمنٹ کی پالیسی کس کی تھی؟ کیا عمران خان کی حکومت نہیں تھی؟ عمر ایوب کی حکومت نہیں تھی؟ دوسرا پھر ایک سرج آیا جب یو ایس وڈرال ہوا. اس وڈرال کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ جو اکوپمنٹ ہے وہ اکوپمنٹ جو ہے وہ بلیک پہ فروخت ہونے لگ گیا اور وہ ان مسکرینٹس کے پاس چلا گیا، جس میں وہ 2 کلومیٹر تک نائٹ تھرمل امیجری سے آپ کی مومنٹ کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں مکس اپ ہوئی ہیں اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ اور یہ سرج کیا بلوچستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے؟ کیا 2009 میں یہ سرج آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا؟ 2010 میں نظر نہیں آیا؟ تو ود دا پیسج آف ٹائم گورنمنٹ اسمارٹ کائنیٹک میں جا رہی ہے اور سیکورٹی فورسز جہاں گرے میں آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں تو بہت سارے مسائل کا سامنا کرتی ہیں. کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ شریف شہری ہے یا ٹیررسٹ ہے؟ سو اس کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس، آئی بی اوز، نان کائنیٹک، یہ سارے پیراڈائم میں ساتھ چلنا ہوتا ہے. اور میں اس دعوے کا، وہ عمر ایوب کا دعویٰ ہو، وہ کسی اور صاحب کا دعویٰ ہو کہ آپ کے آزادی کی کوئی بات ہے، تو ہمارا 1 انچ لینڈ 3 گھنٹے سے زیادہ کوئی ہولڈ نہیں کر سکتا. یہ کیوں عصر کے ٹائم آتے ہیں سڑکوں پہ، مغرب کے ٹائم سڑکوں پہ؟ فجر کے ٹائم آ جائے نا تو تب پتہ چل جائے کہ کچھ ہولڈ کریں، پورا دن ہولڈ رکھیں. تو ہولڈ کرنے کی کیپیسٹی ٹیررسٹ کی نہیں ہے. ہاں یہ کیپیسٹی ضرور ہے کہ وہ کسی، دیکھیں 4000 کلومیٹر آپ کی نیشنل ہائی وے ہے بلوچستان میں،
تو ایک ایک انچ کو پروٹیکٹ کرنا ہے ریاست نے، اور انہوں نے کسی ایک انچ پہ آ کے بریچ کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں، اور جہاں تک خالد مکسی صاحب کا وہ ٹھیک سٹیٹمنٹ ہے کہ بلوچستان کے حالات تو ٹھیک نہیں ہیں، ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور فیڈرل گورنمنٹ کو ہماری بجٹنگ کرنی چاہیے سو دیٹ ہم اسٹرینتھن کر سکیں اپنی لیویز فورس کو، اپنی پولیس فورس کو. پھر ایریاز کی کنورژن ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں. سو بہت ایک لمبی ڈبیٹ ہے اس پر. مجھے یقین ہے کہ ہماری سیکورٹی فورسز کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اس پہ قابو پا لیں گے. مجھے اس کے بارے میں آنیسٹلی اسپیکنگ اتنی ڈیٹیلز نہیں پتہ ہے، بہت پٹی سا ایشو ہے، اور اگر بلوچستان میں وہ ہیں تو یقیناً ان کی گرفتاری میں سے حکومت اگر ہمیں کہے گی تو ہم ان کی مدد کریں گے، نہیں بھی کہے گی تو ہم مدد کریں گے. سالڈ ایویڈنس ہو، اس طرح کہہ دینا کہ وہ بلوچستان میں ہے تو بلوچستان تو بہت بڑا ہے. تھینک یو سو مچ.